الحمد لله الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان جليل القدر والبرهان حاشر الجن والإنسان خالق الكون والمكان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام نبی رحمت شفیع امت نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے اور میرے آقا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے اور آج کے متبرک دن کے تصدق اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، آج ذی الحج کی ہمارے ہاں 8 تاریخ ہے، مگر عرب میں 9 تاریخ ہے، اور حجاج اکرام آج 9 ذی الحج حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ غروب آفتاب تک رکیں گے۔ حج کا خطبہ بھی آج پڑھا جائے گا اور وقوف عرفات کے بعد غروب آفتاب سے پہلے وہ وہاں سے نکلیں گے اور بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ پہنچیں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھیں گے اور مزدلفہ رات گزار کے فجر کے بعد کچھ دیر رک کر وہ میدان منا میں پہنچیں گے اور قربانی کریں گے۔ ہم وہاں جا تو نہیں سکے، مگر اللہ گواہ ہے کہ جتنے کلمہ گو ہیں
ہر سال حج کے دنوں میں ان کا دل ضرور تڑپتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں وقوف عرفات میں موجود حجاج کرام کے وسیلے سے کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی یہ سعادت ضرور نصیب فرمائے. آج 8 ذی الحج، کل 9 اور پرسوں 10 ذی الحج. یہ وہ دن ہے جس میں تمام کلمہ پڑھنے والے صاحب حیثیت، صاحب نصاب لوگ وہ سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں. حاضرین مکرم، یہ قربانی ہے کیا؟ پہلے اس کے فلسفے کو سمجھیے، پھر ہم سمجھیں گے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، یہ ہم پر واجب کیوں قرار دی گئی ہے، اس میں حکمت کیا ہے. یہ قربانی ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں، یہ تعریف بڑی قابل توجہ ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں القربان ما یتقرب بہ الی اللہ، کہ قربانی ہر اس شے کا نام ہے جو بندے کو خدا کے قریب کر دے، بندے کو خدا کے قریب کر دے. اور حقیقت بھی یہی ہے، جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اس چیز کا نام قربانی ہے. قربانی قرب سے ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت اپنے جلال جمال کے پردے اٹھا اٹھا کر بندے کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. اس عمل کو قربانی کہتی ہے. اور قربانی کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ہذہ الاضاحی، آقا یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، ہر سال 10 ذی الحج کو جانور ذبح کرتے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کا نام قربانی ہے. یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، یاد رکھیں قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم سے نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی قربانیاں ہوتی تھی. حضرت آدم کے دور سے قربانی چلی آ رہی. حابیل اور قابیل نے بھی قربانی دی تھی. جب قابیل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، دونوں نے جانور ذبح کیے. قربانی تب سے ہے. اللہ کریم نے سورہ الحج میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کوئی امت ایسی نہیں جس پر ہم نے قربانی واجب نہیں کی، سب پہ ہے. مگر سوال یہاں یہ ہے، حضور نے جب قربانی کی تعریف کی تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے، یہ نوح کی سنت ہے، یہ شیش کی سنت ہے. حالانکہ قربانی تب بھی تھی، اس وقت بھی موجود تھی، مگر حضور نے جب قربانی کی سنت کو منسوب کیا، آدم سے نہیں کیا، نوح سے نہیں کیا، کسی اور نبی کی امت سے نہیں کیا. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں حکمت کیا؟ پہلے بھی قربانی تھی مگر پہلوں کے ساتھ منسوب نہیں کی، حضور کے ساتھ حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلوں نے جتنی قربانیاں دی تھی انہوں نے صرف جانور ذبح کیے تھے. کیا کیے تھے؟ بولیے. جانور ذبح کیے. وہ مال کی قربانی تھی کہ مال سے جانور بھی مال میں آتے ہیں.
انہوں نے مال کی قربانی کی, جانور ذبح کیے. حضرت ابراہیم اس پیغمبر کا نام ہے جنہوں نے جانور کی نہیں, اپنے بیٹے کی صورت میں اپنی جان کی قربانی پیش کی. تو جان کی قربانی مال کی قربانی سے بڑی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو قربانیاں ہیں سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سنت ان کی ہے, قربانی انہوں نے دی تھی, اور یہ حضور علیہ السلام سے 4000 سال پہلے کی بات ہے. کتنی بولیے؟ اور آج اگر ہم سالوں میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور کو 5500 سال گزر چکے ہیں. کتنے بولیے ذرا؟ 5500 سال پہلے ایک قربانی ہوئی, ایک ادا ہوئی, ایک طریقہ کار ہوا. حضرت ابراہیم کو خواب آیا, بیٹے کو ذبح کیا, بیٹے کی قربانی پیش کی. 5500 سال توجہ میری طرف پہلے, مگر اللہ نے یہ قربانی آج بھی زندہ رکھی ہے, قیامت تک زندہ رکھے گا. جب تک کلمہ پڑھنے والے آئیں گے قربانیاں کرتے رہیں گے. اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ابراہیم کا مقام یہ ہے, ایک خواب کی بنیاد پر انہوں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. کس کی گردن پہ؟ بنیاد کیا تھا؟ ایک خواب, بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تھی. ابراہیم کا جذبہ, ابراہیم کا ولولہ, ابراہیم کی سپردگی اور اطاعت اتنی پسند آئی, میں نے ابراہیم سے وعدہ کر لیا, ابراہیم قیامت تک امت مصطفیٰ ہر نماز پہ تجھ پہ درود بھی پڑھتی رہے گی اور ہر سال تیری سنت کو ادا بھی کرتی رہے. آج یہی وجہ ہم ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے حضرت ابراہیم پر درود بیچتی ہے اور ہر سال ان کی سنت کو زندہ کرتی ہے. اس میں ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے, یہ بات قابل توجہ ہے. ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ جیسی فرما برداری حضرت ابراہیم نے دکھائی تھی, فرمایا میرے محبوب کے غلاموں میں ویسی فرما برداری تمہارے اندر دیکھنا چاہتا, ویسی اطاعت تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں, ویسی فرما برداری تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں, ویسی اطاعت گزاری تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. جو خوبی میں نے خلیل میں دیکھی تھی وہی خوبی امت حبیب میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک ہے قربانی کرنا, ایک ہے قربانی دینا, دونوں میں فرق ہے. قربانی کرنا یہ عمل ہے, یہ کیا ہے بولیے؟ عمل ہے. قربانی دینا یہ جذبہ ہے. باشعور سامعین میرے سامنے بیٹھے, قربانی کرنا عمل, قربانی دینا. اچھا حضرت ابراہیم قربانی کرنے نہیں گئے تھے, وہ قربانی دینے گئے تھے. جب چلے تھے مجھے بتائیے کس کی قربانی کے لیے چلے تھے بولیے؟ بیٹے کی. چھری کس کی گردن پہ رکھی؟ وہ تو اللہ کی حکمت, اس نے مینڈا بیچ کر اسماعیل کو بچا لیا علیہ السلام, ورنہ ابراہیم نے قربانی دے دی. قد صدقت الرؤیا, ابراہیم جو حکم تھا تو نے پورا کر دیا. میں نے بیٹے کی قربانی مانگی, تو نے بیٹے کی قربانی دے دی. یہ میری حکمت تھی کیونکہ اسی اسماعیل سے میں نے مصطفیٰ کو بھیجنا تھا.
میں نے مینڈا بھیج کر اسماعیل کو بچا دیا، مگر ابراہیم تیرے درجات وہ مینڈے کی وجہ سے نہیں بڑھے، تیرے درجات بیٹے کی وجہ سے بڑے ہوئے۔ قربانی کرنے کا حکم نہیں، قربانی دینے کا حکم ہے۔ بولیے، قربانی دینے کا حکم ہے۔ آج ہم نے سوچنا یہ ہے ہم قربانی کرتے ہیں یا قربانی دے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، جب ہم جانور پہ چھری چلاتے ہیں نا، یہ جتنے لوگ قربانی کریں گے، یہ میری بات پوری توجہ سے سنیں، چھری کس پر پھیرتے ہیں؟ جانور کی گردن پہ۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، چھری کس پہ پھیری؟ جانور کے گردن پہ، گلے پر۔ وہ چھری جانور پہ نہیں پھیرتی، وہ مال کی محبت پہ چھری پھیرتے ہیں۔ اس وقت یہ عہد ہوتا ہے، مولا تیرا حکم ہوا، میں جتنے جوگا تھا، جتنی حیثیت تھی، جتنی صلاحیت تھی، جتنی استطاعت تھی، اپنی استطاعت کے مطابق میں نے جانور خرید لیا، میں نے مال بچا کے نہیں رکھا، میں تیری محبت کو دیکھ رہا ہوں، تیرے پیار کو دیکھ رہا ہوں، تیرے حکم کو دیکھ رہا ہوں، اور آج اپنے مال پہ کو چھری پھیر کے عہد کر رہا ہوں، یہ تو مال ہے، اگر جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں۔ یہ در حقیقت قربانی دینا ہوتا۔ اس لیے قربانی کے اندر میں آخر پہ اس پہ بات کروں گا، نیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ ہم نے سوچنا ہے ہماری نیات کیا ہے، اس پہ آخر پہ بات ہوگی۔ آج کل بعض لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، دور بڑا سخت ہے، مشکل دور ہے، کیوں نہ ہم قربانی کی بجائے پیسے غریبوں کو دے دیں۔ یہ تصور بعض لوگ بڑا کھل کے بیان کرتے ہیں، ذہنوں میں فطور ڈالتی ہے۔ جانور لوگ 20 25 30 50 ہزار کا، 70 ہزار کا، 1 لاکھ کا، کیا فائدہ؟ کسی غریب کو دے دو، اس کا 1 مہینہ گزر جائے گا، 2 گزر جائیں گے، اس سے زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھے، قربانی شاعر اللہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ شاعر اللہ، اور شاعر اللہ کی مخالفت اللہ کے دین کی مخالفت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جو دین کے محکم احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑا نہیں جا سکتا، ان پہ عمل کرنا ہے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی طریقہ ہے۔ ویسے ہم جب دنیا کی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہمیں تب خیال نہیں آتا کہ میں 1 لاکھ کا موبائل لے رہا ہوں، یہ کسی غریب کو دے دوں، میں 10 ہزار والا لے لوں۔ مگر جب دین کی بات آئے تب ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، اور ایسا کرنے والا، ایسا سوچنے والا انتہائی زیادہ گناہگار ہوگا۔ کیونکہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہے۔ اب اس میں یہ تصور نکل آئے گا کہ 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن کون سا عمل کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے یا قربانی کرنی ہے۔ حضرت عائشہ راوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضور نے فرمایا جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے نا، 10 ذی الحج کا دن آتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے۔ سب سے، غریبوں کی مدد نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، کوئی اور عمل نہیں، جو اللہ کو اس دن سب سے پیارا عمل لگتا ہے اور اللہ جس عمل پہ سب سے زیادہ اجر عطا کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ عمل ہے جانور کا
خون بہانا. اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم جانور ذبح کرتی ہو نا, صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا انہو لیاتی یوم القیامہ, اللہ یہ جانور قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئے گا, تمہارے سامنے لے آئے گا. پھر فرمایا بکرونی ہاں, یہ اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا. واشعاری ہاں, اپنی اون کے ساتھ آئے گا. وازلافی ہاں, اور حضور نے فرمایا یہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. یعنی جو جو چیزیں تم اس کی استعمال نہیں کر, کھاتے نہیں, بانٹتے نہیں, اللہ وہ چیزیں بھی ضائع نہیں کرے گا. مکمل جانور قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمْعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. فرمایا جب تم چھری چلاتی ہو نا, چھری جانور کی گردن پہ چلتی ہے, جب خون کا قطرہ نکلتا ہے فرمایا وہ قطرہ اپنی جگہ بعد میں چھوڑتا ہے, اللہ تمہارے درجات پہلے بلند فرما دیتا. اللہ اکبر. ایک جگہ ہوتی ہے نا خون کی, چھری پھیریں گے تو وہاں سے قطرہ ہل کے نکلے گا. فرمایا قطرہ اپنی جگہ بعد میں چھوڑے گا, تمہارے درجات پہلے بلند ہو جائیں گے. آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا فتیبو بہا نفسن. آقا نے فرمایا جب بھی قربانی کرو خوش ہو کے کرو. کیسے کرنی ہے؟ اونچا بولیے. خوش ہو کے. جب قربانی کر رہے ہو یہ ذہن میں نہ ہو حالات تو ساتھ نہیں دیتے تھے مگر کر اس لیے رہا ہوں, نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. ایسی قربانی کا کوئی فائدہ. فصلی لربک وانحر. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اگر قربانی کرنی ہے تو بھی مجبور ہو کے قربانی نہیں بلکہ مسرور ہو کے, خوش ہو کے, دل مطمئن ہو. اور ایک ہی عرض ہو مولا میں جتنے جوگا تھا, جتنی استطاعت تھی میں نے اپنا کام کر دیا ہے, اب قبول کرنا مولا تیرا کام ہے. نیت یہ ہونی چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا اپنی لخت جگر کو فرمایا بیٹی جب قربانی کرو تو جانور کے قریب کھڑے ہو جاؤ. کس کے؟ جانور کے. جو قربانی کر رہے وہ جانور کے قریب کھڑا ہو جائے. اس کی حکمت پتہ کیا؟ حضور نے فرمایا جانور کی گردن گلا جب کٹتا ہے نا اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ بندے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے, پہلے معاف. یہ قربانی کا تصور ہے, یہ اجر و ثواب ہے. اور یہاں کچھ باتیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں عام طور پر وہ سوالات لے رہا ہوں جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں, تو میں ایک ترتیب سے 5-10 منٹ میں ان پر آ رہا ہوں. پہلی بات, یہ باتیں بڑی قابل توجہ ہیں, بات سمجھانا مقصود ہے. قربانی واجب کس پہ ہے؟ ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں, بڑی قابل توجہ بات. ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم پورے گھر کی طرف سے قربانی دیتے ہیں. یاد رکھیں دین نے قربانی گھر پہ واجب نہیں کی, ہر صاحب نصاب پر. یہ لفظ بولیے, ہر صاحب, اونچا بولے ذرا, ہر صاحب نصاب پر. اب صاحب نصاب کون ہے؟ کس کو کہیں گے کہ یہ صاحب نصاب ہے؟ تو قربانی کے لیے 52.5 تولے چاندی
یا اس کی مالیت کی رقم اگر بندے کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ کتنی بنتی ہے؟ میں نے تقریباً رات ڈیٹ بدلنے کے بعد 12:45 12:45 پہ گوگل سے ریٹ چیک کیا تھا کہ چاندی کا آج کا ریٹ کیا ہے، تاریخ بدلنے کے بعد، تو وہ چاندی کا ریٹ نکلا 1484 روپے پر تولہ۔ آج کا ریٹ 1484 ایک تولہ۔ اس کو اگر 52.5 سے ضرب دے تو یہ بنتا 77,910 روپے۔ مطلب کیا ہے؟ ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر جو بندہ 78,000 روپے کی مالیت رکھتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اس پہ قربانی وہ روپے کی صورت میں ہے، وہ زیور کی صورت میں ہے، وہ پلاٹ کی صورت میں ہے، وہ دکانوں کی صورت میں ہے، وہ اضافی مکان کی صورت میں ہے۔ جس صورت میں بھی ہے ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر جو اتنی مالیت رکھتا ہے اس پر قربانی، ایک دفعہ اونچا بولیے، واجب۔ اب گھر پہ واجب نہیں، بندوں پہ واجب ہے۔ اب ایک گھر میں کئی صاحب نصاب ہو سکتے ہیں، زیور ہر عورت کے پاس ہے الا ماشاءاللہ، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو زیور گھر میں پڑا ہے اس کی مالیت کتنی ہے، کیونکہ زیور ضروریات اصلیہ میں نہیں آتے۔ آج کل تو تولہ ہی 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اگر ایک تولہ بھی زیور ہے تو قربانی واجب۔ اگر آپ غور کریں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قربانیاں کر رہے ہیں مگر ان پہ واجب نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے مگر ان پر واجب۔ مثلا ایک گھر میں 4 بھائی ہے، چاروں پہ واجب ہے، وہ بکرا ایک کر رہے ہیں تو وہ ایک کی قربانی ہے، چاروں کی قربانی باقی 3 گنہگاروں کی۔ یہ صاحب نصاب ہے۔ دوسری بات، کیا سب گھر والے مل کے ایک بکرا لے لیں؟ ایسا نہیں، جتنے صاحب نصاب ہیں ان کی قربانی ہوگی، باقی اپنی قربانی الگ لیں گے۔ اگلی بات، اگر جانور میں عیب پیدا ہو گیا، یہ بڑا عام کامن سوال ہے، جب جانور خریدا تھا تو عیب نہیں تھا، دیکھ بھال کے لیا، یا کوئی چلا گیا بھلے مانس، اب اسے جانوروں کے بارے میں زیادہ معلومات پرکھنے، ہر بندے کی نظر صوفی بشیر صاحب جیسی تو نہیں نہ ہوتی، کوئی بندہ میرے جیسا بھی ہوتا ہے جو زیادہ معلومات نہیں رکھتا، جانور لے آیا، گھر آ کے پتا چلا کہ اس میں تو عیب ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس پہ واجب ہے کہ جانور نیا خریدے، جانور نیا خریدے۔ اور اگر صاحب حیثیت نہیں، بڑی مشکل سے اس نے یہی خریدا تھا اور خریدنے کی استطاعت نہیں، تو پھر وہ فقیر ہوگا، اس صورت میں وہ اسی کو قربان کرے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ بہت بڑی بات، فرق ہے۔ اگلی بات، کیا قربانی کا بدل مال ہو سکتا؟ 40,000 کا بکرا بندہ کسی غریب کو دے دے؟ ہرگز نہیں، قربانی قربانی ہوگی۔ اس کے بعد بغیر نصاب کے ایک بندہ صاحب نصاب نہیں تو وہ قربانی کر سکتا؟ جی کر سکتا، یہ جائز ہے، مگر اس کی قربانی نفلی ہوگی، واجب نہیں لیکن نفلی قربانی ہے، جائز وہ کر سکتا ہے۔ اگلی بات، یہ بڑی اہم بات ہے، قربانی مجھ پہ واجب ہے، میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پہ واجب ہے، مگر میں کر رہا ہوں اپنے فوت شدہ دادے کے نام کی،
वाजिब मुझ पे है, नाम किसका? दादाजी का, जो फौत हो गए। ये उनकी तरफ से है, उनकी तरफ से हो जाएगी, मगर मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझ पे वाजिब थी, मैंने अदा नहीं की, ये गुनाहगार हो जाएगा, उनको सवाब मिल जाएगा। तो फौत शुदगान के लिए कुर्बानी करने का तरीका यह है, जिस बंदे पे वाजिब है पहले वो अपना वाजिब अदा करे, फिर अगर इस्तात रखता है तो फौत शुदगान के नाम की करता जाए। सबसे पहले अपना वाजिब अदा कर ले। कुछ लोग, अब यह भी एक मसला है, कुछ कुछ जगहों पे पाया जाता है, बड़े जानवर में कितने लोग शरीक होते हैं? सारे बोलो, 7। जब तकबीर पढ़ने लगती है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिन जिन लोगों ने हिस्सा डाला है उनका मौजूद होना जरूरी है। ये कोई शर्त नहीं, अलग से इजाजत लेना भी जरूरी। हम छुरी पकड़ में ना, वो कसाई फिर 7 मरतबा पूछता है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत, ये कोई जरूरी नहीं। जिसने पैसे दे दिए यही इजाजत है, यही इससे बड़ी इजाजत की है। लिहाजा ना उसकी इजाजत जरूरी है, ना उसका पास होना जरूरी है। यह भी एक मसला ज़िमनन मेरे ज़हन में आ गया। बड़ा जानवर होना तो ज्यादा लोगों ने पकड़ा होता है, बकरा भी सेहतमंद हो तो 3-4 लोग मिलके उसे पकड़ते हैं। याद रखे, तकबीर पढ़ना सब पे वाजिब नहीं, सब पे वाजिब। ये छोटे छोटे मसले हैं जिनकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। जिसने टांगे पड़ी है वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह रहा हो, यह जरूरी। तकबीर सिर्फ उस पे है जो छुरी फेर रहा है, चला रहा है। हां, अगर किसी का हाथ छुरी पे है, 2 है, 3 है, 1 है, उन सब के लिए तकबीर पढ़ना जरूरी है। अगली बात, बैरून मुल्क कुछ लोग मुकीम होते हैं, रिश्तेदार, उन पे कुर्बानी वाजिब होती है। तो उनका तरीका ये होता है, वो पाकिस्तान में किसी इदारे को या किसी फर्द को अपना वकील मुकर्रर करे, वो उनकी तरफ से कुर्बानी कर सकता है। अगली बात, भैंस और कटे की कुर्बानी का हुक्म किया। ये पिछले 1 हफ्ते में मुझे कोई 5-7 लोगों ने पूछा फोन करके, भैंस और कटे। बल्कि एक तो मेरे मेहरबान थे जिन्होंने पूछा शुतर मुर्ग की कुर्बानी जायज है? ऐसे भी, हालांकि शुतर मुर्ग जो है वो चौपाया नहीं है, वो 2 पांव वाला है, कुर्बानी चौपाए की। हिरन के बारे में भी सवाल करते क्योंकि आजकल फार्म बने हुए, ये भी मुझसे 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा। हिरन वहशी जानवरों में आता है और वहशी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। इसी तरह नील गाय, वो है तो गाय मगर वहशी जानवरों में आती है। भैंस और कटा, इसकी कुर्बानी, एक हमारा मकतबा फिक्र है जो इसकी कुर्बानी को जायज नहीं समझता, इख्तलाफ करता है। मगर अहनाफ के नजदीक, फिका हनफिया, इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे मसलक और मकतबा फिक्र के नजदीक और अक्सर के नजदीक जो भैंस है वो गाय की ही एक किस्म है। वो मादा हो या नर हो, यानी भैंस हो या कटा हो, दोनों की कुर्बानी, बोलिए ऊंचा बोलिए, जायज है। उसके बाद यह भी एक मसला है, जानवर ज़िबा किया, उसके पेट से बच्चा निकल आया, अब क्या करें? लोग इससे ना कराहत महसूस करती है, बिलखसूस खवातीन हमारी एक कराहत महसूस कर। अब वो उस गोश्त का क्या करे? वो गोश्त खाया जाएगा। हां, जो बच्चा निकला है, वो बच्चा जो निकला है, अगर उसे जिंदा रखा है वो भी ज़िबा करके सदका कर दे,
اگر زندہ رکھا ہے تو پھر وہ بچہ بھی صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اور زندہ صدقہ کرنا۔ اس کے بعد ہمارے گلی محلوں میں کچھ مسیحی لوگ آتے ہیں جو صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، انہیں بھی گوشت دینا جائز ہے، بلکہ دینا چاہیے، یہ حسن سلوک ہے۔ اس کے بعد گوشت کی تقسیم کے بارے میں یہ 3 حصے، کتنے حصے؟ اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے۔ اگر فیملی بڑی ہے پھر اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے 2 حصے رکھیں، ایک رشتہ داروں کا۔ اور اگر فیملی زیادہ بڑی ہے تو پھر سارے کا سارا اپنے لیے، لیکن یہ فیملی بڑی ہو، لیکن اصرار اسی پہ ہے کہ تقسیم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ تقسیم کیا جائے۔ دوسری بات، قربانی میں عقیقہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لڑکے کے 2 حصے بڑے جانور میں اور لڑکی کا 1 حصہ۔ اس کے علاوہ خصی جانور، اس کے بارے میں بعض لوگ جو جانور خصی ہوتا ہے نا تو اس کی خصی پن کو اس کا عیب شمار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عیب۔ سوال یہ ہے عیب کسے کہتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے عیب کی تعریف چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو عیب تصور کرتے ہیں، یہ بھی عیب، یہ بھی عیب، یہ بھی عیب کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، عیب وہ ہوتا ہے جو جانور کے حسن اور اس کی قیمت کو کم کرے۔ اس کے حسن، اور بعض نے تو یہ کہا کہ عیب کی تعریف یہ ہے، رات ایک مفتی صاحب کو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا عیب اس چیز کو کہتے ہیں جو جانور کی قیمت بیپاری کے نزدیک کم کر دے، اسے عیب کہتے ہیں۔ لہذا چھوٹی چھوٹی بات کو عیب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بات ختم ہوگی، وقت ہو گیا، آخری بات کرنے لگا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ، اور یہ بات قابل توجہ سننے والی ہے۔ آپ کوئی عمل کریں نا، کوئی عمل کرے، اس کا ہماری شخصیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے، شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ قربانی کا اثر یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے کیا کرتی ہے؟ قریب کر دیتی ہے۔ مگر کون سی قربانی؟ وہ قربانی جو خلوص سے دل سے دی جائے۔ قربانی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا؟ اخلاص، سب سے ضروری۔ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا، بولیے آپ نے کبھی اچھالا ہو؟ اللہ تک کسی طریقے پہنچایا ہو؟ گوشت خون زمین پہ بہ گیا، کھال مدرسے والے لے گئے، گوشت خود کھا گئے، ہڈیاں باہر پھینک دی، اللہ تک کیا پہنچا ہے؟ وہ فرماتا ہے مجھے تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ حضرت امام حسن بصری فرماتی ہے بہت سارے بڑے عمل ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بد نیتی کی وجہ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور بعض عمل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب چھوٹے عمل کو بڑا جو چیز بنا دیتی ہے اس چیز کو حسن نیت کہتی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو فرق نہیں پڑتا بکرا 10,000 والا یا 10 لاکھ والا ہے۔ حدیث پاک ہے، اس پہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، فرمایا اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے۔ آقا پھر کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا ولکن ينظر الى
قلوبکم وأعمالکم، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا۔ عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ برادری میں ناک رہ جائے تو پھر ناک ہی رہے گی، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نیت یہ ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں سے بچ جائیں گے، مگر وہاں کچھ نہیں ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے مولا جیسا بھی ہے، جو کر سکا، جتنا کر سکا پیش کر دیا ہے، اب قبول کرنا مولا تیرا کام۔ جب نیت یہ ہو، نیت میں حسن پیدا کرے، مقابلہ بازی نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو پھر قربانی کا صحیح معنوں میں اللہ کریم ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جو مسائل میں نے عرض کیے ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو رابطہ کر لیجئے گا۔ اللہ کریم جنہوں نے جانور خرید لیے ہیں ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔